واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ پنجاب اسمبلی کے سامنے شار فاطمہ جناح پر ایک مرد حق پرست کا مزار ہے جو بلے شاہ صاحب کے پیر ہیں اور ان کو شاہ عنایت قادری کہا جاتا ہے۔ 3 صدیاں اس مرد حق پرست کو ہو گئیں جنہوں نے اس عہد میں عربی زبان میں انسائکلوپیڈیا تیار کیا تھا۔ میں نے اس کے 10 کلمی نسخے پاکستان اور افغانستان سے اکٹھے کیے۔ اس وقت بھی پنجاب یونیورسٹی اور میوزیم میں اس کا نسخہ قلمی موجود ہے۔ اس کے اندر ناموس رسالت پر شاہ عنایت قادری نے بحث کی۔ وہ شاہ عنایت قادری رحمہ اللہ تعالی جن کو لوگ ولیوں کا ولی سمجھتے ہیں اور یقیناً وہ ہیں، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تم ہمارے مفتیوں کو تنگ نظر نہ کہو، یہی صوفیوں کا بھی مذہب ہے، یہ ساری امت کا مسلک ہے۔ اس کتاب میں چونکہ میں نے اس پر پی ایچ ڈی کی ہے اور اب یہ مرکز الصراط المستقیم للبحوث کی طرف سے چھپ چکی ہے 3 جلدوں کے اندر، عربی کے اندر، اس کے اندر یہ آج کا مسئلہ پوری طرح ڈسکس ہوا اور میں نے پھر اس کے ماخذ تلاش کیے۔ 1 سال میں نے سفر میں گزارا، اب وہ مخطوطات اس وقت میرے پاس موجود ہیں۔ جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا اگرچہ ایک مارکیٹ میں وہ چھپی نہیں ملتی، اس کا بھی میں نے نسخہ قلمی تلاش کیا اور اس کا ماخذ بھی ڈھونڈا، اور یہ پوری فقہ حنفی کے لحاظ سے اس وقت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس حدیث کو، اس امر کو جو انہوں نے پیش کیا شاہ عنایت قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ شاہ عنایت قادری جتنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو سمجھتے ہیں اتنا اور آج کا کون سمجھے گا، اور پھر انسائکلوپیڈیا تیار کیا پورا فقہ کا، اس کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں۔ اس میں سے اولاً انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے جو مخطوطے کا ورقہ نمبر 239 اور 240 ہے، ولادت ان کی 1056 ہجری کی ہے، وصال 1148 ہجری میں ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا اور حق ادا کر دیا۔ بیان کرتے وقت حضرت شاہ عنایت قادری نے پوری تفصیلات ذکر کی اور تفصیلات کے لحاظ سے بھی انہوں نے ہر امر کو اپنے دلائل سے جو قرآن مجید سے بھی ہیں اور سنت سے بھی ہیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس امر کا ذکر کیا۔ یہ وہ الفاظ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ سامنے جن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہ، جس نے نبی علیہ السلام کو گالی دی یا اہانت کی، او آبا فی امر دین ہی، یا نبی علیہ السلام کے دین میں کسی بات کو عیب والا بتایا، او فی شخص ہی، یا نبی علیہ السلام کی شخصیت پر اعتراض کیا، او فی وصف من اوصاف ہی، یا اوصاف میں سے سرکار دو علیہ وسلم کی اوصاف میں سے کسی پر تنقید کی، سواء کان الشاتم مثلا من امتی او من غیرہا، وہ گالی دینے والا جس نے کسی وصف ذات پر تنقید کی ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، سواء من اہل الکتاب او غیرہ، خواہ وہ اہل کتاب یہودی عیسائی ہو یا ان سے علاوہ ہو، ذمین کان او حربین، ذمی ہو یا حربی ہو، سواء کان الشتم او الاہانۃ او العیب صادر عنہ عمدا او سہوا، خواہ جان بوجھ کے ہو یا صاحب سے ہو، اور جدا او ہزلا، یا سنجیدگی میں ہو یا مذاق میں ہو، فقد کافر خلودا، جس نے یہ کام کیا وہ دائمی کافر ہو گیا۔ فقد کافر خلودا، خلود کا مطلب ہے توبہ کی گنجائش نہیں رہی، ابو جال جیسا۔ فقد کافر خلودا، وہ دائمی کافر ہو گیا۔ کیسے؟ بحیث ان تابا لم تقبل توبہ تو آبادا، کہ اگر اس نے توبہ کی تو کبھی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لا عند اللہ ولا عند الناس، نہ لوگوں کے ہاں نہ اللہ کے ہاں، مطلب کہ دنیا میں بھی قتل ہوگا، آخرت میں بھی جہنم میں جلے گا، دائمی کافر ہو گیا۔ اور ساتھ اس کا حکم کیا ہے؟ وَحُكْمُهُ فِي الشَّرِيعَةِ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِينَ اجماعاً، سارے اجماع کے ساتھ، جس کو قاضی ایاز نے بھی ذکر کیا، نسیم الریاض میں بھی ذکر کیا گیا، فرما اجماع وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْمُتَقَدِّمِينَ الْقَتْلُ قَطْعًا، ایسے مجرم کا شرعی حکم قتل ہے قطعی طور پر۔ کیسے؟ فرماتے ہیں وَلَا يُدَاهِنُ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ فِي حُکْمِ قَتْلِهِ، ایسے گستاخ کو قتل کرنے میں بادشاہ دیر نہ لگائے اور بادشاہ کا نائب بھی دیر نہ کرے۔ وَإِنْ فَاتَ فِي قَتْلِهِ وَانْإِدَامِهِ الْمَصَالِحُ الدِّینِوِیَّةُ، اگر اس گستاخ کو قتل کرنے میں دینی فوائد بھی فوت ہوتے ہوں پھر بھی جو ہوتا ہے ہو جائے، گستاخ زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دینی، دنیا تو دنیاوی رہ گئے، لوگ کہتے ہیں کیا بنے گا، ہماری معیشت مر جائے گی، کہنے لگے دینی فوائد بھی۔ ابھی میں جس کا حوالہ انہوں نے دیا وہ کتاب پیش کروں گا کہ دینی فوائد کیا ہے۔ کہا دینی فوائد بھی اگر جاتے ہیں تو جائیں
اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. وَإِنْ أَحْمَلُوا یہ لکھا انہوں نے ہے. حکومت والے یہ جانے کہ آج ہمارا نہیں، یہ اس وقت کے حکمران، ان کو بھی انہوں نے بتایا تھا 3 صدیاں پہلے. کہنے لگے وَإِنْ أَحْمَلُوا اور اگر تاخیر کی حکمرانوں نے تو کیا ثابت ہوگا صرف تاخیر سے. فَقَدْ رَدُوا بِالْكُفْرِ بِمَا صَدَرَ عَنْهُ مِنَ الشَّتْمِ تاخیر کی تو پتہ چلے گا مرضی حکمرانوں کی بھی آگے گالی نکلے. فَقَدْ رَدُوا مِنَ الشَّتْمِ مَثَلًا وَهُوَ كُفْرٌ تو کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہے. فَالرَّاضِي بِالْكُفْرِ كَافِرٌ فَهُمْ كَافِرُونَ اس وقت بھی انہوں نے کہا جو ایسا کرے گا رضا اختیار کرے گا گالی پر فَهُمْ كَافِرُونَ وہ کافر ہیں. یہ شاہ عنایت قادری نے اس وقت اس فتوے کی وضاحت کی اور اس انداز میں انہوں